کاشانہ بصیرت کے معزز سامعین کو میرا سلام۔ ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں بہترین احادیث کا مجموعہ میزان الحکمت کتاب کا نام ہے، اور ہم پہنچ گئے اس کے صفحہ نمبر 270 پر۔ اور بغیر کسی تاخیر کے ہم اب یہاں سے آج کی ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ ہے 270 اور باب ہے 1520 اور عنوان ہے اس کا رضا کے ثمرات۔ حدیث کا نمبر ہے 7306۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ، ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، اسے چن لیتا ہے، اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے تو اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 82 صفحہ نمبر 142، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7307۔ خدا کی رضا پر دل سے راضی رہو، اس سے تمہیں تمہاری احتیاج کے دن اور مفلسی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ نمبر 138۔ اگلی حدیث ہے 8308۔ یہ شاید مس پرنٹ ہوا ہے، یہاں پہ یہ ہونی چاہیے 7308۔ جس کے دل میں سوائے رضا الہی کے کوئی اور بات نہ آنے پائے، میں اسے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا پوری ہوگی۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 159۔ بحار الانوار جلد 43 صفحہ 351۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 92، امام حسن علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7309۔ زیارات جامعہ کی 5ویں زیارت کے الفاظ ہیں: میرے عمل میں رہنمائی قرار دے، اپنی قضا اور قدر پر راضی ہونا میرا انتہائی عزم اور آخری مقصود بنا، یہاں تک کہ میں اپنے دین کے بارے میں تیری مخلوق میں کسی سے خوف نہ کھاؤں، اور دین کے بدلے میں آخرت کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہ کروں، نہ اس سے اپنی ذاتی نام و نمود اور ستائش کی خواہش کروں۔ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 168۔ حدیث 7310۔ جو شخص اپنے سے کم تر لوگوں کی عافیت پر خوش ہوتا ہے، اسے اپنے سے بالا تر کی طرف سے سلامتی عطا کی جاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 52، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7311۔ جو شخص دنیا سے بقدر کفایت پر راضی ہوتا ہے، اسے آسانی کے ساتھ اس قدر ملتا ہے جو اس کے لیے کافی رہتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 169، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7312۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیرا مقسوم مقرر فرمایا ہے اس پر راضی رہ، سب لوگوں سے بے نیاز رہے گا۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 192، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7313۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہ، سب لوگوں سے زیادہ غنی رہے گا۔ بحار الانوار جلد 69 صفحہ 368، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7314۔ قناعت رضا کا سرنامہ ہے۔ قناعت رضا کا سرنامہ ہے۔ اب ہم اس کا حوالہ پڑھتے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحہ کا نمبر ہے 273 اور حوالہ ہے قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔
یہاں سے نیا باب شروع ہو جاتا ہے. باب کا نمبر ہے 1521 اور عنوان ہے راضی برضا رہ آرام میں رہے گا. حدیث 7315. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے اس کا بدن آرام میں رہتا ہے. بحار الانوار جلد 71 صفحہ 139. حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7316. عیش و آرام تسلیم و رضا اور یقین میں ہے جبکہ رنج و غم شک اور ناراضی میں ہے. بحار الانوار جلد 71 صفحہ نمبر 159. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 7317. انسان بھی کس قدر عجیب ہے کہ اس چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے کہ اس سے ضائع ہونے والی نہیں ہوتی اور اس چیز کے ضائع ہونے پر غمگین ہوتا ہے کہ اسے ملنے والی نہیں ہوتی. اگر وہ اس بارے میں غور و فکر سے کام لے تو اسے سب کچھ نظر آ جائے اور اسے علم ہو جائے کہ اس کی تدبیر کی گئی ہے اور اس کا رزق مقدر ہو چکا ہے. بس جو اسے آسانی سے مل جائے اسی کو کافی سمجھے اور جو اس کے لیے مشکل ہے اس کے درپے نہ ہو. بحار الانوار جلد 78 صفحہ 54. حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7318. راضی برضا رہ کر آرام میں رہے گا. قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. 7319. حدیث کا نمبر. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق پر راضی ہوتا ہے جو اس سے ضائع ہو جائے اس پر غمگین نہیں ہوتا وہ آرام میں رہتا ہے. بحار الانوار جلد 71 صفحہ 345. حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7320. راضی برضا رہنا رنج و غم کو دور کر دیتا ہے. راضی برضا رہنا رنج و غم کو دور کر دیتا ہے. قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7321. قضاء الہی پر تسلیم الرضا رنج و غم کو بھگا دیتا ہے. قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7322. بڑی خوشگوار زندگی ہوتی ہے اس شخص کی جو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے. قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. پھر لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں ہے راحت. پھر لکھا ہوا ہے باب اور باب کے بعد ڈیش ہے اور پھر انورٹڈ کامرز میں باب کا عنوان لکھا ہوا ہے راحت کے اسباب. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 275. نیا باب. باب کا نمبر ہے 1. باب کا نمبر ہے 1522 اور عنوان ہے جو قضا پر راضی نہیں رہتا. حدیث کا نمبر ہے 7323. جو قضاء الہی پر راضی نہیں رہتا اس کی دین میں کفر داخل ہو جاتا ہے. اس کے دین میں کفر داخل ہو جاتا ہے. قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث 7324. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقسیم کر دیا ہے جو شخص اس پر راضی نہیں ہوتا وہ قضا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو متہم کرتا ہے. بحار الانوار جلد 78 صفحہ 302. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 7325. جو شخص قضا پر راضی ہوتا ہے جب اس کے پاس قضا آتی ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے اور جو شخص قضا پر ناراض ہوتا ہے جب اس کے پاس قضا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. بحار الانوار جلد 71 صفحہ 139. امام جعفر صادق علیہ السلام. اصول کافی جلد 2 صفحہ 62. امام محمد باقر علیہ السلام. حدیث کا نمبر ہے 7326. اللہ تبارک و تعالی امور کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے نہ کہ تیری مرضی کے مطابق.
غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7327۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد تو بھی ارادہ کرتا ہے اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جس کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ اگر تو میرے ارادے کو تسلیم کر لے تو میں بھی تیرے ارادوں کو پورا کروں گا، اور اگر تو میرے ارادے کو تسلیم نہ کرے تو میں بھی تجھے تیرے ارادوں میں کامیاب نہیں کروں گا، پھر بھی ہوگا وہی جس کا میں ارادہ کرتا ہوں۔ حوالہ ہے المجدہ البیضہ جلد 8 صفحہ نمبر 90۔ اور قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرس میں ہے صبر، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور باب کا عنوان تحریر ہے اگر صبر نہیں کرو گے۔ اس کے بعد نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد پرنتھیسس میں نمبر 2 لکھا ہوا ہے۔ نیز قضا انورٹڈ کامرس میں پرنتھیسس میں لکھا ہے نمبر 1، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور باب کا عنوان تحریر ہے جو قضا پر راضی نہ ہو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر ہے 277، اور اس صفحے سے نیا باب شروع ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 20، اور عنوان ہے رضا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 2۔ پھر اس کے بعد جو ہے باب ہے، باب کا نمبر ہے 1523، عنوان ہے رضائے الہی کے اسباب۔ اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے عنوان کے تحت 2 آیات لکھی ہوئی ہیں، تو آئیں ہم ان کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ عدن کے باغوں میں عمدہ عمدہ مکانات اور اللہ کی رضا و خوشنودی ان سب سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 162۔ بھلا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا پابند ہو گیا، وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہوا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر لکھا ہوا قول مؤلف، اس سلسلے کی مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران آیت 151، سورہ توبہ آیت 21 اور 109، سورہ حدید آیت 20 اور 27، سورہ مائدہ آیت 16، سورہ فتح آیت 29، سورہ حشر آیت 8، سورہ محمد آیت 28۔ اس کے بعد احادیث شروع ہوتی ہیں، عنوان ہے حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7328۔ 3 چیزیں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچاتی ہیں: کثرت سے استغفار، انکساری، اور کثرت سے صدقہ دینا۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پہ، صفحے کا نمبر ہے 278، اور جو پچھلی ہم نے حدیث پڑھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے بہار الانوار جلد 78 صفحہ 80، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7329۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے بیٹے، جو شخص خداوند عالم کی رضا و خوشنودی چاہتا ہے وہ اپنے نفس کو بہت ہی ناراض کرتا ہے، اور جو اپنے نفس کو ناراض نہیں کرتا اس پر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 78۔ حدیث 7330۔ جو اپنے جسم کو ناراض کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے،
اور جو اپنے جسم کو ناراض نہیں کرتا وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 312 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7331۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 136 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 7332۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپا رکھا ہے، چنانچہ اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہوا ہے، لہذا اس کی اطاعت کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ بعض اوقات اطاعت اس کی خوشنودی سے موافقت کر لیتی ہے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہو پاتا۔ بحار الانوار جلد 69 صفحہ 274 حضرت علی علیہ السلام۔ اور دوسرا ایک اور حوالہ ہے اس کا، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 186 امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب آگے ہم اگلی حدیث پہ 7333۔ یاد رکھو وہ تم سے کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس پر تمہارے اگلوں پر ناراض ہو چکا ہو، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ 183 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7334۔ تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183۔ حدیث 7335۔ افسوس، اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی، اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضا مندیاں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 129 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7336۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کی اطاعت کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہے۔ غرض الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو ہم صفحہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کا نمبر ہے 280، اور اس میں جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1524، اور عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سختیاں جھیلنے میں ہیں، اور حدیث ہے 7337۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا مجھے ایسا عمل بتا جسے انجام دے کر تیری رضا حاصل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے فرزند عمران، میری رضا تیرے سختیاں جھیلنے میں ہے، اور تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور اس کے پروردگارا تو نے مجھے اپنے ساتھ باتیں کرنے کی خصوصیت عطا فرمائی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو نے کسی بشر سے بات نہیں کی، لیکن تو نے مجھے وہ عمل نہیں بتایا جس سے میں تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، میری رضا اسی میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 82 صفحہ 134 اور بحار الانوار جلد 13 صفحہ 358۔ حدیث کا نمبر ہے 7338۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا ایسے امر کی طرف میری رہنمائی فرما جس سے تو مجھ سے راضی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، میری رضا تمہارے ناپسندیدہ امور کو برداشت کرنے میں ہے اور تم اس کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگارا اس بارے میں بھی میری رہنمائی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری رضا اس بات میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے۔ بحار الانوار جلد 82
صفحہ 143 پھر لکھا ہوا قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان خواہشات نیز عمل باب سب سے افضل عمل۔ اب آ جاتے ہیں ہم نئے باب کی ابتدا کرتے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 1525 اور عنوان ہے رضائے الہی کی علامت۔ حدیث کا نمبر ہے 7339۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں عرض کیا، پروردگارا مجھے بندے سے اپنی رضا و خوشنودی کی علامت بنا۔ خداوند عالم نے ان کی طرف وحی فرمائی، جب تم دیکھو کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت کے لیے آمادہ کرتا ہوں اور اپنی نافرمانی سے روکتا ہوں تو اس سے سمجھ لو کہ اس میں میری رضا ہے۔ بحر الانوار جلد 70 صفحہ 26۔ حدیث کا نمبر ہے 7340۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے رضا خوشنودی کی علامت یہ ہے کہ ان کے نرخ ارزاں ہوتے ہیں اور ان کا حکمران عادل ہوتا ہے۔ نیز اس کے غضب کی علامت یہ ہے کہ ان کا حکمران ظالم ہوتا ہے اور نرخ مہنگے ہوتے ہیں۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 144۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7341۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے سے خوشنودی کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی قضا پر راضی ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے نفع میں ہو یا نقصان میں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7342۔ معراج میں جو گفتگو ہوئی، جو شخص میری رضا پر عمل کرتا ہے میں 3 چیزیں اس کے لیے لازم کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اسے شکر کی معرفت کراتا ہوں جس میں جہالت ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اسے ذکر کی معرفت کراتا ہوں جس میں نسیان ملا ہوا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اسے محبت کی معرفت کراتا ہوں جس سے وہ میری محبت پر مخلوق کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 28۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1526 اور عنوان ہے خالق کی ناراضی اور مخلوق کی رضا مندی۔ حدیث کا نمبر ہے 7343۔ جو شخص اللہ کی ناراضی میں لوگوں کی رضامندی کو تلاش کرتا ہے، اس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی اس کی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو شخص مخلوق کی ناراضی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے تو خداوند عالم اسے ہر دشمن کی دشمنی، ہر حاسد کے حسد اور ہر سرکش کی سرکشی سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار اور پشت پناہ ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 392 اور بحار الانوار جلد 100 صفحہ 92۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7344۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے مخلوق ڈرتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے مخلوق اس کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ جو خالق کی اطاعت کرتا ہے اسے مخلوق کی ناراضی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو اپنے خالق کو ناراض کرتا ہے بہت جلد اس سے مخلوق کی ناراضی پیدا ہو جاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 182۔ امام علی نقی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7345۔ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے خالق کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مخلوق کے امور سے کافی ہو رہتا ہے۔
جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ والسلام، بحار الانوار جلد 71 صفحہ 208، امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 7346، محمد بن ابی بکر کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس: جتنا ہو سکے مخلوقات میں سے کسی ایک کو راضی کر کے خدا کو ناراض نہ کرو، کیونکہ اوروں کا عوض تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں مل سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 371، شرح ابن ابی الحدید جلد 15 صفحہ 165، امالی صفحہ 156، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7347، جو شخص خالق کی ناراضی کے بدلے مخلوق کی رضامندی کا متلاشی ہوتا ہے، خداوند عزوجل اس پر وہی مخلوق مسلط فرما دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 156۔ حدیث 7348، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بدلے لوگوں کی حمد و ستائش کا طلبگار ہوتا ہے، وہ ستائش کرنے والے بھی اس کی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے بدلے لوگوں کو راضی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی ناراضی مول لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کے شر سے بچاتا ہے۔ جو شخص اپنے اور اپنے رب کے درمیان معاملے کو ٹھیک رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو سنوارتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 178، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7349، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ بادشاہ کو راضی کرتا ہے، وہ خدا کے دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 161، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7350۔ جو شخص ظلم و جور پر راضی ہوتا ہے، اس کی ناراضی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 380، امام محمد تقی علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1527، عنوان ہے انسانوں کو کوئی راضی نہیں رکھ سکتا۔ حدیث کا نمبر ہے 7351۔ علقمہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں کے باتیں کرنے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، انسانوں کو کوئی راضی نہیں رکھ سکتا اور ان کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی۔ تم اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہو جس سے خدا کے نبی، رسول اور معصوم حجتیں محفوظ نہیں رہ سکی؟ کیا لوگوں نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت نہیں دی کہ آپ دیوانے شاعر ہیں، اور اوصیاء پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو اس سے بھی بڑھ کر باتیں کی؟ جن زبانوں نے ذات خداوند ذوالجلال کو ناشائستہ باتوں سے معاف نہیں کیا، انہیں تمہارے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 4، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7352۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت اپنے فرزند ارجمند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام۔ تم اس قوم سے کیا توقع رکھ سکتے ہو
کہ اگر تم عالم ہو تو وہ تمہاری عیب جوئی کریں، اگر تم بے علم ہو تو وہ تمہاری رہنمائی نہ کریں، اگر تم علم طلب کرو تو کہیں کہ تکلف سے کام لیتا ہے اور خواہ کے لیے غور و خوض کر رہا ہے، اگر طلب علم چھوڑ دو تو کہیں کہ درماندہ اور کن ذہن ہے، اگر اپنے رب کی عبادت کرنے لگو تو کہیں تصنع سے کام لے رہا ہے اور ریاکار ہے، اگر خاموشی اختیار کرو تو کہیں اس کی زبان میں لکنت ہے، اگر بولو تو کہیں باتونی ہے، اگر خرچ کرو تو کہیں فضول خرچی کر رہا ہے، اگر میانہ روی اختیار کرو تو کہیں کنجوس ہے، اگر ان کے ہاتھوں میں موجود چیز کی طرف سے احتیاج پیدا کرو تو تم سے ایک طرف ہو جائیں اور تمہاری مذمت کریں، اگر تم ان کی پرواہ نہ کرو تو تم پر کفر کے فتوے لگائیں۔ یہ ہے تمہارے زمانے کے لوگوں کی کیفیت۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 234 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں لکھا ہے غل۔ یہ تھا صفحہ نمبر 288 288 اور یہاں پہ یہ تمام ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہی ریکارڈنگ کو بھی مکمل کریں گے آج کی، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم صفحہ نمبر 279 289 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں پہ نئی فصل شروع ہوگی، فصل کا نمبر ہے 21 اور عنوان ہے رفق، رے فے قاف، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نرمی، اور اس کے نیچے تحریر ہے، باب کا نمبر باب ہے 1528 اور پھر عنوان جو اس میں ہے وہ ہے نرمی۔ تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، محتاج دعا پروردگار عالم آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔